السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی قدر، یہ کلپ میرے پاس کسی نے بھیجا ہے۔ یہ کوئی نوجوان سا ہے جو کہ جس نے کالی پگڑی بھی زیب سر کر رکھی ہے اور گفتگو کر رہا ہے۔ جن دو آیات کو بنیاد بنا کر وہ شاید میں نے پوری کلپ نہیں سنی، لمبی گفتگو ہے۔ ابتدا میں اس نوجوان کا موڈ پتہ چل گیا۔ میرا خیال ہے اگر میں حق بجانب ہوں تو یہ صاحب میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ وہ ایمان تو ان کا نہیں تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، استغفر اللہ، الیاذ باللہ العظیم۔ اللہ اس امت کو ہدایت عطا فرما، اللہ اس امت کو ادب عطا فرما، ایمان عطا فرما، آمین۔ کہ وہ اہل ایمان تو نہیں تھے رسول اللہ کے والدین صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کو عذاب نہیں ہوگا چونکہ وہ فطرت کے زمانے میں آئے۔ فطرت کی اصطلاح بھی سجسٹڈ ہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ فطرت، ڈسکنیکشن، انقطاع، یہ اصطلاح سجسٹڈ ہے، یہ شرعی اصطلاح نہیں ہے۔ یہ رب جلیل کی سنت نہیں ہے کہ کسی پر تو ہدایت واضح کر دے اور کسی شخص سے یا کسی قوم سے یا کسی پیریڈ سے ہدایت کو مخفی کر دے۔ یہ اس جواد کی فیاضی نہیں ہے، یہ تو انسانی خلق ہے کہ کبھی کسی پر مہربان ہو جاتا ہے اور کبھی کسی کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ خالق کی صفت نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے اپنے رب کی ایسی قدر نہیں کی جس طرح اس کریم کی قدر کا حق ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جو 571 یا راؤنڈ اباؤٹ 600 سال ہیں، یہ تو فطرت تو نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے ولادت سے 300 سال پہلے دین ابراہیمی ہر طرف چھایا ہوا تھا، حجاز مقدس میں، حجاز مقدس کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 300 سال پہلے ایک آدمی نے حلول اور بت پرستی کا یہ سلسلہ مروج کیا۔ پھر بھی فطرت نہیں تھی، حنفاء کی ایک جماعت تھی، حنفاء کی، توحیدیوں کی پوری جماعت تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کے والدین اور اجداد و امہات ان کے ائمہ تھے۔ ان کے بارے میں آیت یہ ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، قرآن نے ان کو ساجدین کہا ہے، قرآن نے ان کو حنفاء کہا ہے۔ ینال کے لفظ پر اگر ہم غور کریں تو یہ مضارع کا مصدر ہے، مصدر یہ مضارع کا ہے، فعل مضارع ہے، اس میں تسلسل ہوتا ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، عادلین کے ساتھ مسلسل جاری ہے، اس میں انقطاع نہیں آئے گا۔ پھر جن دو آیات سے استدلال کیا گیا ان آیات کا تو مطلب ہی یہ نہیں ہے۔
وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی زمانے میں رسول مبعوث نہ ہو تو ان لوگوں سے باز پرس نہیں ہوگی، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسولوں کے ذریعے ضرور اتمام حجت کرتا ہے۔ یہ نوجوان نے اس آیت کے معنی میں معنوی تحریف کی۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اس آیت کا مفہوم یہ کہ اللہ اتمام حجت ضرور کرتا ہے رسولوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے۔ اگلے جہان جب لوگوں کو دوزخ کے دہانے پر لایا جائے گا تو ملائکہ ان سے پوچھیں گے الم یأتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آیا؟ قالوا بلا ولکن کذبنا، نذیر آئے ہم نے جھٹلا دیا۔ ایک تو اس آیت کا بالکل غلط مطلب کیا گیا اور بڑے اعتماد کے ساتھ کیا گیا۔ قرآن عظیم کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن پاک نے اس انداز سے قرآن کو سمجھنے پر سخت وعید سنائی ہے۔ رب جلیل فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو، بعض کو جھٹلا دیتے ہو؟ ایسے شخص کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کو رسوائی اور خجالت کا سامنا کرنا پڑے اور آخرت میں دردناک عذاب کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، اس نص پر نظر نہیں پڑی؟ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اس نص پر نظر نہیں پڑی؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا پر نظر نہیں پڑی؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ کتنی ساری آیات۔ اب جس آیت سے استدلال کیا گیا اس کے معنی بالکل غلط بیان کی۔ قرآن عظیم میں آتا ہے لکل قوم ہاد، یہ کتنی مطلق آیت ہے، لکل قوم ہاد۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے کسی قوم کی طرف ہادی نہ بھیجا، ہر قوم کی طرف ہادی کیا ہے۔ وما من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی ایک امت بھی ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے نذیر نہ بھیجا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، اس کا تو مطلب ایجابی ہے کہ ہم نے لازماً رسول بھیجا۔ دوسرا، سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھی گئی، اس کے معنی بالکل غلط کیے گئے۔ وہاں ما نافیہ نہیں ہے، وہاں ما تفصیلیہ ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، ما تفصیلیہ ہے، یعنی جتنی بھی یہ انسانی نسل ہے ان کے بڑوں کو سب کو ہم نے ضرور نظارت عطا فرمائی۔ وہاں ما کو نافیہ کہہ کے آیت کے معنی بدل دیے گئے۔ صرف اس بات کو اپنے اس سفلی موقف کو ثابت کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان یافتہ نہیں تھے۔ اب اگلے جہان یہ ہم لوگ اپنے رب کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے؟ حوض کوثر کے پاس کہ اللہ کے حبیب ہماری سفارش کر لو، ہماری شفاعت کر لو تاکہ ہم عذاب سے بچ جائیں۔ یہ لوگ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، ان کے موقف غلط ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا خدائے کریم کرے کہ آپ کی کاوشیں کامیاب ہوں۔ خاور عزیز جو کوشش کر رہے ہیں، پروفیسر اورنگزیب صاحب جو کوشش کر رہے ہیں، ہمارے فرزند سید محمد علی جو کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ سوشل میڈیا پر نسل نو تک پہنچے، نیو جنریشن تک، کہ آپ کو تو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔
یہ ایک بندہ نہیں ہے، یہ بہت سے لوگ ہیں۔ اللہ اس امت کو ہدایت سے شاد کام کر دے، آمین۔